ہوگی، ای سی سی سے منظوری لی ہوگی، کابینہ سے منظوری لی ہوگی، اور جو ہمارا بجٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں لکھا پڑا ہوگا کہ ہم یہ سبسڈی دینے لگے ہیں تو اس کے پیسے اس مد میں سے آئیں گے۔ جب ہم آئے تو ہمیں پتا چلا کہ نہ تو اس کی کوئی منظوری لی گئی اس فیصلے کی، نہ کابینہ سے منظوری لی گئی، نہ ای سی سی سے منظوری لی گئی، اور نہ ہی بجٹ کے اندر اس کی کوئی پروویژن جو ہے وہ چھوڑی گئی کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں۔ تو یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح انہوں نے جیب میں سے ایک وہ کاغذ نکالا کہ یہ ایک میرے پاس خفیہ لیٹر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک کے خلاف غداری ہو رہی ہے یا اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح یہ دوسرا اعلان کر کے گئے۔ اس اعلان کی قیمت کیا تھی؟ اس کی براہ راست قیمت جو تھی، جو خزانے کے اوپر، خزانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اوپر، بیکوز جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہی خزانہ ہے، اس کے علاوہ خزانہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو سبسڈی وہ اناؤنس کر کے گئے، اس کی براہ راست قیمت جو تھی وہ 300 ارب روپے کے قریب تھی، صرف 3 مہینے کی۔ اور اگر اس کے اندر آپ ٹیکسز ڈال دیں، ہماری جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے اور سیلز ٹیکس ہوتا ہے، تو اس کی قیمت 700 سے 800 ارب روپے تھی۔ موازنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری وفاقی حکومت جو ہے اس کا سالانہ خرچہ، 3 مہینے کا نہیں، سالانہ خرچہ جو ہے وہ 528-30 ارب کے قریب ہے، اور یہ 3 مہینے کی سبسڈی کا اعلان کر کے چلے گئے جس کی قیمت 700 سے 800 ارب تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر کے گئے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آئی ایم ایف کا جو پچھلا انہوں نے ڈاکیومنٹ جو آئی ایم ایف کی اس وقت ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ بتا کے گئے انہوں نے پری کنڈیشن کے طور کے اوپر یہ کانٹریکٹ کیا آئی ایم ایف سے کہ یہ قیمتیں بڑھائیں گے، بلکہ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بھی لگائیں گے اور سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے۔ تو ایک ملک جو سوورن کمٹمنٹس کرتا ہے اداروں سے، جانے سے پہلے اگر اس کا سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ تمام کمٹمنٹس جس طرح انہوں نے آئین پھاڑ کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں، بالکل اسی طرح سوورن کمٹمنٹس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس ملک کو بینکرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک ذہنی مرض ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں کھیل سکتا تو میں یہ کھیل ہی ختم کر دوں گا، جس کا انہوں نے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے غالباً کہا بھی ہے کہ اس ملک کے نہ جانے خدا نہ خواستہ کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور میں نہیں کھیل سکتا تو میں یہ کھیل ہی ختم کر دوں گا، جس کا انہوں نے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے غالباً کہا بھی ہے کہ اس ملک کے نہ جانے خدا نہ خواستہ کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس ملک کے اداروں کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ذرا ان کی ذہنی حالت کا اندازہ کریں کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ادارے برباد ہو جائیں گے، اور وہ یہ ساتھ کے ساتھ ملک کو برباد کرنے کے لیے وہ تمام سوورن کمٹمنٹس جو ہیں ان کے خلاف اعلان جو ہیں وہ کر کے جا رہے ہیں، اور خزانے کو برباد کر کے جا رہے ہیں، ملک کو بینکرپسی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ 700 سے 800 ارب پوری وفاقی حکومت، 500 کچھ ارب خرچہ سالانہ، اور سبسڈی صرف 700 سے 800 ارب۔ تو اس کو ملک کو دیوالیہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ٹکڑے ہو جائیں، یہی تھا ان کا مقدمہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جب دیکھا نہ خزانے میں کچھ ہے، اور آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان یہ وعدہ کر کے، کمٹمنٹ کر کے، کانٹریکٹ کر کے آیا ہے، تو پھر ہم نے یہ اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ سر یہ ہو گیا ہے، یہ کر کے گئے ہیں، اس طرح کی بربادی ہے، ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کی ایل سیز قبول نہیں ہوں گی، ہمارے ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو کے برباد ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم نے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس کا 1 روپے کا بوجھ بھی میں غریب آدمی پہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ جب تک وزارتیں، جس میں ہماری وزارت تھی، جس میں فائنانس کی وزارت تھی، جس میں بسپ کا پروگرام تھا،
انہوں نے کہا جب تک آپ کوئی طریقہ کار نہیں لے کر آئیں گے جس میں ہر غریب آدمی کو مجھے واضح شکل میں آپ دکھائیں کہ بچایا جا رہا ہے، میں تب تک آپ کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانے دوں گا۔ ہم نے 3 مختلف لائحہ عمل وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے، انہوں نے ہر مرتبہ ان میں ہمیں دکھایا کہ کیسے غریب آدمی سلپ ہو رہا ہے اس میں، کہ اگر آپ یہ پیٹرول کے اوپر صرف سبسڈی دے دیں گے تو جو انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا یا مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا، غریب آدمی اس سے کیسے ڈیل کرے گا۔ تو فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو، اور غریب آدمی کی ڈیفینیشن ہے وہ شخص جو 35-40 ہزار روپے تک کما رہا ہے، جو کہ بسپ کے ڈیٹا کے مطابق 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں یہ ملک کی بربادی کر کے گئے ہیں، ملک میں غربت پھیلا کر گئے ہیں، کہ 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں اس وقت وہ 37,000 روپے، یعنی سب سے جو چوتھا امیر ترین خاندان، وہ 37,000 روپے ایوریج سے کم پیسے کما رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سلوشن دے کر جائیں، تو وہ سلوشن آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس انکم رینج کے اندر ہے اس کو 2,000 کا وظیفہ دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کریں، اپنے کھانے پہ خرچ کریں، یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق وہ ان پیسوں سے کچھ سہولت اپنے لیے پیدا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ مشکل فیصلے کیے گئے ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے، ملک کو دیوانیہ پن سے بچانے کے لیے، اور ایک ایسی سٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے اندر، میں کچھ بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر آپ کو پہلے سٹیبلٹی نظر آئے گی، کچھ تکلیف نظر آئے گی۔ وہ تکلیف کسی حد تک تو وفاقی حکومت نے برداشت کی ہے، میرے خیال ہے 250 ارب کی تو ڈائریکٹ ہم سبسڈی دے چکے ہیں ابھی تک اس مد میں۔ کچھ تکلیف جو ہے وہ صاحب ثروت جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت نوازا ہے، کچھ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہے کہ غریب آدمی کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، جس کے لیے وہ طریقہ کار جس کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہ اماؤنٹ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے 2,000 روپے تک، وہ ہر خاندان کو جو غریب خاندان ہے انہیں دی جائے گی، تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس معاملے کو حل کرتے چلے جائیں۔ یہ مشکل فیصلہ تھا، یہ مشکل فیصلہ کیا گیا، مگر یہ مشکل فیصلہ ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی اور روپے کی استقامت کے حوالے سے بھی کہ اس فیصلے کو کیسے ریسیو کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا دکھ درد میں اضافہ نہیں ہوا، یہ مت سمجھیے آپ، لیکن جو مارکیٹس ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ کا مداوا کرنے کا طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹس بھی پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں، اور روپیہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی قدر استقامت آ رہی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یہ قوی یقین ہے کہ وہ بربادی، میں ویسے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، مگر خدا شاہد ہے کہ اگر آپ وہ تمام کاغذات پڑھیں اور وہ اعلانات سنیں جو وزیر اعظم کر کے گئے ہیں، تو تو یہی چاہتا ہے کہ میں کہوں اس سازش کے خلاف، جو ملک کے خلاف جس کا وہ اب برملا اظہار کر رہے ہیں، کبھی ٹکڑوں کی شکل میں، کبھی اداروں کی شکل میں، تو اس سازش سے ملک کو بچانے کے لیے یا ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے، مگر یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ اب اس کے بعد ملک میں استقامت آئے گی، روپے کی قیمت بہتر ہوگی، مارکیٹس جو ہیں ان میں آپ اٹھان دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے کچھ مہینے کی استقامت کے بعد پھر ہم دوبارہ سے وہی منزل جو ہمیشہ جس کی جانب آپ کو پی ایم ایل این لے کر جاتی۔ پی ایم ایل این کا مطلب کیا ہے؟ پی ایم ایل این کا مطلب ہے ترقی، پی ایم ایل این کا مطلب ہے 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی، پی ایم ایل این کا مطلب ہے کہ وہ کام جو 3 حکومتیں 10 سال میں نہ کر سکیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 10 مہینے میں 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینل لگا دیے۔ یہ ہے پی ایم ایل این، اور یہی رہے گی پی ایم ایل این۔ سڑکوں کے بھی جال بچھیں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، غربت میں کمی بھی آئے گی، انفلیشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کنٹرول ہم کریں گے، اور ترقی کی راہ پہ آنے والے 3-4 مہینے کے اس استقامت کے سفر کے بعد ترقی کا سفر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ میں درخواست کروں گا سر، آپ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے پیٹرول
4 سالوں میں 113 سے 49 پر لائے اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی کیے اور سب کے سامنے آپ کی اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. آپ 6 دنوں میں 60 دن کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ سادہ سا سوال. دیکھیں، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پہ پیٹرول بیچتا ہو، اور پاکستان نے بھی نہیں بیچا. پاکستان نے پچھلی حکومت میں 30 روپے ماہانہ ایک لیوی تھی، فیڈرل لیوی، اور 17% سیلز ٹیکس تھا. آج نہ لیوی ہے نہ سیلز ٹیکس ہے. آج صرف جو قیمت خرید ہے وہ بھی پوری طرح عوام سے وصول نہیں کی جا رہی. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج جس قیمت پر حکومت پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتی ہے اس سے کم پیسے پر عوام کو دے رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ آج جو دنیا میں کموڈٹیز اور خاص طور پر تیل کی جو قیمت ہے، یہ بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ جو روپے کی قدر میں کمی ہے ڈالر کے مقابلے میں. پیٹرول ڈالروں میں آتا ہے، جب روپیہ کمزور ہوگا اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، ہم نے 3 ہفتے یہ اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا ہم وہ فیصلہ جو پچھلی حکومت اپنے آخری دن کر گئی، جس نے مکمل طور پر جو ان کی کمٹمنٹس تھیں دنیا کے مالیاتی اداروں سے ان کی نفی کی، اور جس کا بوجھ آج ملک پر اتنا تھا کہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائی جاتی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی، آپ ملک میں مہنگائی کا بے پناہ اضافہ ہوتا. اس سے بھی مہنگائی یقیناً آئے گی. جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اضافی قرضے لے کر ملک کے مالیاتی نظام کی نفی کر کے دنیا سے کے مالیاتی اداروں سے جو آپ کے معاہدے ہیں ان کی نفی کر کے اگر ہم اس قیمت کو اضافی قرضے لے کر برداشت کرتے تو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا سیلاب آتا. میں جو بھی پچھلی